بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 28 کے بقیہ قواعد پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا قاعدہ ہے قاعدۃ قائل و بائع۔ قاعدہ قائل و بائع۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کل واو او یاء اذا وقعت فی عین الفاعل ابدلت بالہمزۃ وجوبا بشرط التعلیل فی فعلیہما، یعنی ہر وہ واو اور یا جو فاعل کے عین کلمہ میں واقع ہو اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو، قاعدہ جاری ہوا ہو۔ دو چیزیں ہیں، فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہو اور فاعل کے عین کلمہ کے اندر واو یا آئی ہو، تو اس کو ہم حمزہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ مثالیں دیکھیے، قائل و بائع، اصل میں تھا قاول و بائع، اب یہاں پر قاول واو فاعل کے عین کلمہ میں واقع ہے اور اس کے فعل کے اندر قاعدہ جاری ہوا ہے، قال یقول یہاں قاعدہ جاری ہوا ہے۔ بائع یہاں فاعل کے عین کلمہ میں یا ہے اور اس کے ماضی مضارع کے جو صیغے ہیں ان کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو جب فاعل کے عین کلمہ کے اندر واو یا ہو اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو تو ہم اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کریں گے، تو قاول قائل بن گیا اور بائع بائع بن گیا۔ یہ تھا قاعدہ قائل و بائع۔ ہمارا دوسرا قاعدہ ہے قاعدۃ شرائف۔ قاعدہ شرائف کل حرف من حروف العلة الزائدة اذا وقعت بعد الف المفاعل تبدل بالحمزة وجوبا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ حرف علت جو زائد ہو اور مفاعل کے الف کے بعد واقع ہو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کریں گے، یعنی الف، واو اور یا جب یہ حروف علت زائد ہوں یعنی اصلی حروف نہ ہو اور مفاعل کے الف کے بعد واقع ہوں تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ مثالوں سے بات کو سمجھیے، مثل عجائز من عجاوز، اب عجاوز یہ مفاعل کا وزن ہے، اب دیکھیں یہاں الف کے بعد واو پایا جا رہا ہے تو اس واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ عجائز بن گیا اور یہ واو زائد تھی، اصلی حروف میں سے نہیں تھی۔ وشرائف من شرائف، پہلی مثال واو کی تھی، دوسری مثال یا کی ہے۔ اب شرائف مفاعل کا وزن ہے، الف مفاعل کے بعد یا واقع ہوئی ہے تو ہم اور ہے بھی زائد تو ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ شرائف بن گیا۔ اس کے بعد ورسائل من رسال جمع رسالت، اب یہاں آپ دیکھیے الف مفاعل کے بعد الف پایا جا رہا ہے، اس الف کو ہم نے زائد ہونے کی وجہ سے اور مفاعل کے الف کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ رسائل بن گیا جو رسالت ان کی جمع ہے۔ اما ابدال الیاء الاصلیۃ بالحمزۃ فی مصائب من مصائب جمع مصیبت فشاذ، کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ حرف علت زائد ہو، لیکن جہاں پر حرف علت زائد نہ ہونے کے باوجود بھی حمزہ کے اندر تبدیل ہوتا ہے تو وہ شاذ ہے، تو یا اصلیہ کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا صیغہ مصائب کے اندر کہ یہاں یا کو حمزہ میں تبدیل کیا، یہ شاذ ہے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تھا ہمارا آج کے سبق کا دوسرا قاعدہ۔ ہمارا تیسرا قاعدہ ہے قاعدۃ دعاء۔ دعاء قاعدہ، یہ قاعدہ کیا ہے؟ الواو والیاء المتطرفتان بعد الف زائدۃ تصیران حمزۃ، کہہ رہے ہیں واو اور یا جب یہ کلمہ کے آخر میں آئے اور ان سے قبل الف زائد ہو تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ دو چیزیں ہیں، واو اور یا کلمہ کے آخر میں ہو اور الف زائد کے بعد ہو تو تبدیلی کیا ہوگی کہ ہم اس واو اور یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ مثال دیکھیے، دعاء، یہ اصل میں تھا دعاون، اب آپ دیکھیں یہاں پہ واو کلمہ کے آخر میں ہے، اس سے قبل الف زائد ہے تو اس لیے ہم نے اس کو حمزہ میں تبدیل کیا تو صیغہ دعاون بن گیا۔ اسی طریقے سے رواءن، اصل میں تھا روایون، اب روایون یہ یا طرف کلمہ کے اندر ہے، کلمہ کے آخر میں ہے، اس سے قبل الف زائد ہے تو ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ رواءن بن گیا۔ وکلاہما مصدران، یہ دونوں مصدر ہیں
وَدِعَاءٌ من دعاء جمع داع اسم مشتق. یہ کلمات کی آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر میں بھی قاعدہ چلتا ہے، دیگر اسماء میں بھی چلتا ہے. کہتے ہیں دعاء، یہ اصل میں تھا دعاون، داعین کی جمع تھی، داعین اسم الفاعل ہے، اس میں مشتق ہے، اس کی جمع دعاون تھی. اب یہاں پر بھی واو طرف کلمہ میں ہے، ما قبل الف زائد ہے، تو ہم نے اس واو کو حمزہ میں تبدیل کیا تو صیغہ دعاء بن گیا. اور آگے دیکھیے وَأَسْمَاءٌ مِّنْ أَسْمَاءٌ جمع اسم اصلہ سمون. کہہ رہے ہیں کہ اسم جس کا اصل سمون ہے، اس کی جمع اسماون تھی، ہم نے طرف کلمہ میں واو واقع ہوئی، ما قبل الف زائد تھا تو ہم نے اس واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا. اس کے بعد ہے وَأَحْيَاءٌ مِّنْ أَحْيَاءٌ جمع حی، حیٌ کی جمع ہے احیاء. یہاں یا طرف کلمہ میں ہے، ما قبل الف زائد ہے تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ احیاء بن گیا. آگے ہے وَكِسَاءٌ مِّن كِسَاوٌ، کساون یہ بھی واو طرف کلمہ میں ما قبل الف زائد ہے تو ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ کساء بن گیا. وَرِدَاءٌ مِّن رِدَاءٍ، رداء سے رداء بن گیا. یہاں بھی طرف کلمہ میں یا واقع ہوا، ما قبل الف زائد تھا. کہہ رہے والأخیران اسمان جامدان، یہ جو آخر کے اسماء تھے کساء اور رداء، یہ دونوں اسماء جامدہ میں سے ہیں، اس میں جامد ہیں. اس آخری جملے سے مراد یہ ہے کہ یہ قاعدہ اسماء مشتقہ اور اسماء جامدہ دونوں میں جاری ہوتا ہے. نیچے حاشیے میں ایک مفید بات لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں تلخیص القواعد الثلاثہ، تینوں قاعدوں کا خلاصہ کیا ہے، یعنی قاعدہ نمبر 17، 18 اور 19. کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں قاعدوں کا خلاصہ یہ ہے اذا وقعت الواو او الیاء بعد الف المفاعل او فی عین الفاعل او تكونان المتطرفتان بعد الف زائدة تبدل بالہمزة وجوبا. کہہ رہے ہیں ان تینوں قاعدوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب واو یا الف مفاعل کے بعد یا عین فاعل کے اندر یا طرف کلمہ کے اندر واقع ہو اور اس سے قبل الف زائد ہو تو اس صورت میں ان تمام واو اور یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. مثال آگے دیکھیے شرائف بائع دعاء. تو آج کے سبق میں 3 قاعدے ہم نے پڑھ لیے ہیں. ہمارا سبق نمبر 28 مکمل ہو گیا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کی مشق کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسباق کی تکمیل ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.